اچھا ابھی تو تھوڑا سا آگے بڑھ کے جو اہم ایشو سامنے آ رہا ہے وہ تو 14 مئی کے الیکشن کا ہے نا, آپ کو وہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے جی, ہماری تو پوری تیاری ہے. ہم انفیکٹ کل رات ہم لانچ کر رہے ہیں اپنی الیکشن کیمپین. ہم نے تو تقریباً ٹکٹس دے دیے ہیں اپیلز کے فیز میں. رائٹ ناؤ جو لوگوں نے اپیلز کی ہوئی ہیں ان کو ہم اب پروسیس کر رہے ہیں, 26 تک وہ بھی کلیئر کر دیں گے. لیکن ہم تو پوری طرح الیکشن کی تیاری میں ہیں. لیکن ہو رہے ہیں یہ نہیں ہو رہے, کوئی تیاری تو آپ بھی کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی ٹکٹ دے رہی ہے, پی ایم ایل این نہیں دے رہی بائی دا وے. تو کیا ان کو کچھ ایسی بات پتا ہے جو آپ لوگوں کو نہیں پتا, وہ ٹکٹ نہیں دے رہے اور وہ تیار نہیں؟ دیکھیں پی ایم ایل کا الیکشن سے بھاگنا تو مجھے سمجھ آ رہا ہے. وہ اس لیے کہ وہ بالکل ان کی پارٹی کریش کر گئی ہے. یہ اب حلقوں میں جائیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ اس وقت کتنی نفرت ہے ان سے, کیونکہ انہوں نے جو پاکستان سے کیا ہے. اور ابھی تو پنجاب کا الیکشن ہے, تو پنجاب کے لوگوں میں جب یہ نکلیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ لوگ ان سے نفرت کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں 1 سال پہلے صرف قیمتیں دیکھ لیں, لیکن عام آدمی کو کیا چیز ہٹ کرتی ہے؟ سب سے زیادہ ہٹ کرتی ہے اس کو مہنگائی, کیونکہ اور خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزیں. تو جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جو ایک عام آدمی چیزیں استعمال کرتا ہے, وہ اب فگر ہے کہ 47.2% پہ پہنچ گئی ہے, جو پھر سے سارا ریکارڈ ٹوٹ گیا مہنگائی کا. اور وہ مہنگائی کی چیزیں جو عام لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے, کھانے پینے کی چیزیں. اب اگر اس طرح کی مہنگائی ہے اور یہ 1 سال پہلے پاکستان کدھر کھڑا تھا اور آج کدھر کھڑا ہے, تو ایک بہت بڑا پبلک کا ری ایکشن آ رہا ہے. اس کی وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے, اس کی وجہ سے یہ ہر کوشش کریں گے کسی طرح الیکشن سے نکلیں. اور سپریم کورٹ نے ڈیٹ دے دی ہے 14 میں, تو ہم نے تو 14 مئی سے آگے نہیں ان کو جانے دینا. کیونکہ اگر انہوں نے کوئی اور, جس طرح انہوں نے اٹیک کیا ہوا ہے سپریم کورٹ پہ, جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں چیف جسٹس, ان کی فیملی, یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پریشرائز کر کے سپریم کورٹ کو کسی طرح نکلیں گے, میں ابھی سے ہی اپنی ساری پارٹی کو, اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں. ہم اب پبلک وہ موومنٹ کرائیں گے پاکستان میں اپنے آئین اور اپنے سپریم کورٹ کے لیے, جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں دیکھی ہوگی. لوگ بھول جائیں گے لائرز موومنٹ. لیکن لاسٹ ٹائم لائرز موومنٹ میں خان صاحب ایکا بہت تھا, اتنی ڈیوائیڈڈ لائر کمیونٹی, اتنا ڈیوائیڈڈ اس وقت جو پوری عدلیہ کے اندر تقسیم ہے, کریکس نظر آ رہے ہیں. تو کیسے لائر موومنٹ کی طرح کی کیسے موومنٹ چلے گی اس وقت؟ دیکھیں ماریا, یہ جو مافیاز ہوتے ہیں نا, یہ آپریٹ کرتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول. یہ اندر سے تقسیم پیدا کرتے ہیں, یہ لوگوں کو خریدتے ہیں یا لوگوں کو ڈراتے ہیں. ان کی تاریخ یہ ہے, بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو. ٹیپیں بنائی ہوئی ہیں, وہ مریم بڑی کہتی ہے کہ میں نے ٹیپس بنائی ہوئی ہیں. ہر قسم کا یہ مافیا سٹائل ہے, یہ پولیٹیشنز نہیں کرتے. ٹیلی فون آڈٹ, وہ ان کی ٹیلی فون کانورسیشن پبلک ہے, وہ کر دیتے ہیں. حالانکہ میں تو آج سپریم کورٹ کو کہوں گا کہ میرا 8 مہینے سے میرا کیس پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, کہ یہ میں ایز پرائم منسٹر میری کالز یہ ٹیپ کرتے تھے اور پھر ریلیز کر دے ایز پرائم منسٹر. تو یہاں جب تک کوئی سپریم کورٹ سٹیپ ان, یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. خان صاحب اس وقت ایشو یہ ہے کہ ایک فل کورٹ کی سب کی طرف سے خواہش تھی, پی ٹی آئی نے بھی آن ریکارڈ کہا کہ فل کورٹ بنا دیں, لیکن عدالت کے سامنے آپ نے استدعا نہیں کی. اگر پی ٹی آئی عدالت کے سامنے استدعا کرتی کہ فل کورٹ بنا دیں, آپ کا وکیل جا کے کہتا, تو بہت ساری کنٹروورسی سے شاید بچ جاتے, بہتر ہو جاتا یہ, کیونکہ ایشو آپ کا لیجٹ ہے, کنٹروورسی اس کے ارد گرد اتنی بڑی بن گئی کہ ایشو سائڈ لائن ہو گیا. سپریم کورٹ کے بینچ کا جب فیصلہ آ گیا, اب اس کو اس بنیاد کے اوپر آپ کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو کوشچن کریں, کیونکہ فل کورٹ ہے یا 3 بینچ ہے. کتنی دفعہ 3 بینچ یا 5 بینچ نے فیصلہ کیا ہے جس کے اوپر لوگوں نے ایکسپٹ کیا, کتنی دفعہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے. ایشو یہ صرف ایک ہے کہ کیا آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے یا نہیں. یہاں لائرز راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی, سارے پاکستان کے ٹاپ وکیل بیٹھے ہوئے تھے, سب کراس پارٹی لائنز. ایک وکیل نے کہا کہ یہ ڈسپیوٹ کر ہی کوئی نہیں سکتا کہ اسمبلی جب ڈیزالو ہوتی ہے اس کے 90 ڈیز کے بعد الیکشن ہو. یہ اس چیز کے اوپر اسموک سکرین ڈالنے کے لیے یہ شروع ہو گئے کہ جی وہ سو موٹو ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا. جب ان کے لیے سو موٹو کیا گیا تھا, ہماری جب گورنمنٹ گرائی گئی تھی تب بھی تو سو موٹو ایکشن لیا گیا تھا, تب بھی تو 12 بجے عدالتیں کھلی تھی, تب تو یہ انہوں نے تعریفیں کی تھی. ان کی ذرا سٹیٹمنٹس دیکھ لیں. اب وہی سپریم کورٹ, وہی ججز سو موٹو لے کے
90 डेज इलेक्शन के ऊपर इंटरप्रिटेशन जो इसको कोई डाउट ही नहीं कर सकता, उसको कंट्रोवर्शियल क्यों करें, इलेक्शन से भाग रहे हैं। देखिए सारा मारिया इसके पीछे क्या है, बदनीयती। इलेक्शन से इनको खौफ आया हुआ है, डरे हुए हैं इलेक्शन हारने के, उससे भागने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल करेंगे। इन्होंने असेंबली में जिस तरह की तकरीरें की हैं अदलिया के खिलाफ, हमारे अगेंस्ट जब फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे एक बता दें कि मैंने कभी कोई तनकीद की हो सुप्रीम कोर्ट की। हमने 12 बजे के ऊपर हम अपसेट हुए थे कि रात को 12 बजे, लेकिन हमने कभी उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया जब उन्होंने हमारी गवर्नमेंट गई सो मोटो पे। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी आप लोगों ने ताखीर की थी, लेकिन अभी मुझे ये बताइए ना खान साहब कि इतना सारी जो कंट्रोवर्सी बकौल आपके भी और हम देख भी रहे हैं क्रिएट हो रही है, तो ये तो अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाने, आपको कोई खौफ है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन ना हो? इनका देखिए, इनकी तो सीधी सीधी इनका प्लान वाज़ेह है। प्लान ये है कि तहरीक इंसाफ को, ये जो लंदन प्लान मैं कहता हूं, नवाज शरीफ को श्योरिटी दिलवाई गई थी कि हम तहरीक इंसाफ को खत्म करेंगे। 145 केसेस मेरे ऊपर कर दिए हैं, सारे हमारे टॉप लीडरशिप के ऊपर केसेस किए हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डालते हैं, खौफ फैलाते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि ये जो लंदन प्लान था इसमें हमें कमजोर करना था, केसेस करने थे, हमें उलझा देना था अदालतों में, और इनके सारे केसेस, और इनको पूरी स्टेट मदद कर रही है। मरियम के जलसे जरा देखें, पूरी प्रोटोकॉल मिल रहा है, सारी पंजाब गवर्नमेंट उसकी मदद कर रही है। कभी तो केयर टेकर को पूरा इस्तेमाल करें उनको जिताने के लिए, इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिली हुई है, और हमें कमजोर करना है। और जब हम इतने कमजोर हो जाएंगे, अगर अक्टूबर तक हुए तो अक्टूबर में इलेक्शन करवा देंगे, अगर ना हुए इन्होंने आगे ले जाना इलेक्शन, और हो सकता है आपको नाहल भी करा दें। ये भी तो ऑन द कार्ड्स। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बननी है कि ना नवाज शरीफ होंगे ना इमरान खान साहब होंगे, फिर हो जाए इलेक्शन अक्टूबर में, फिर तो मे भी बेशक। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है कि कानून के सामने सब एक बराबर। यहां क्या है कि नवाज शरीफ कन्विक्टेड आदमी जो अभी तक नहीं बता सका कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में किधर से आई, उसके और उसके बच्चों के, वो भी बच्चे भी भागे हुए हैं, ये भी भागा हुआ है, इनका मुंशी भी भागा हुआ था, उनकी भी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है। यहां से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं, बता नहीं सकते, उनको उसी कैटेगरी में खड़ा कर दिया है कि जी इमरान खान बताए कि उसको ये या तो दहशतगर्दी केसेस, अब फॉरेन फंडिंग केस है, वो खत्म हो गया केस। फॉरेन फंडिंग केस हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है, उसके ऊपर हमें उन्होंने कहा कि नायल हो जाएगा। अब रह गया तोशा खाना। तोशा खाना का केस मैं चाहता हूं इसकी ओपन हियरिंग हो पब्लिक के सामने, सारी अवाम को पता चले कि तोशा खाना में किसने लीगली काम किया, कि उन्होंने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मरियम ने गाड़ियां चोरी की है तोशा खाना से, सजा तो इनको होनी चाहिए, फंस खुद गए हैं। तो फंडिंग के अंदर भी ये फंसेंगे, जिस दिन इनकी बताएं कि इनकी पार्टी की फंडिंग किधर से आई है, तोशा खाना में भी फंसेंगे।